اب اس طرح سے اگر جادو کسی پر کیا گیا ہے تو اس کے جسم پر کیا بد اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ سماعت کریں۔ اگر یہ علامت کسی کو ظاہر ہو تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس طرح کا یہ جادو ہمارے پر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جادو کرنے کے 5 خطرناک طریقے جو میں نے عرض کیا، جس میں 2 طریقہ میں بتا چکا ہوں، تیسرا طریقہ سماعت کریں۔ دیوالی یا دسہرہ، چاند یا سورج گرہن کے اوقات میں جادوگر ارواح اردی یعنی سفلی ارواح کو جادو کے ذریعے ان کو مسخر کرتے ہیں بھیٹ چڑھا کر۔ ان میں خاص طور پہ ہنومان، کالی، بھیرو، جٹا دیوی، یہ بہت کئی طرح کی ان کے دیوی دیوتا ہیں۔ یہ مخصوص ایام میں ان کو بھیٹ چڑھا کے، ان کو چڑھاوا چڑھا کر کے وہ جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ایک مکمل ایک ترکیب ان کی ہوتی ہے، ان کے ہمزاد کو مسخر کرتے ہیں، ان کو اپنے تابع کرتے ہیں، اور جادوگر اپنے جادو منتر کے ذریعے ان کو اپنے قابو کرتے ہیں۔ دیگر اس کے لوازمات ہوتے ہیں، پوری اس کی ایک تفصیل ہے کہ کیا کیا ڈال کے کیسے کیسے ان کو اپنے حمایت میں لیتے ہیں۔ جب ان کی سدھی کر لیتے ہیں، یہ مخصوص یہ منحوس اوقات میں جب ان کی سدھی کر سدھی جب ان کی پوری ہو جاتی ہے، ان کے وہ تابع ہو جاتے ہیں، پھر سال بھر ان سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے شیطانی کام لیتے ہیں۔ جب کسی انسان مرد یا عورت پر ان کو اس طرح کے کوئی حملے کرنے ہوتے ہیں تو ایک جو ہے اس کا مرد یا عورت اس کا پتلا بنائیں گے۔ پتلا بنانے کے بعد اس کے ایک ٹھیکری مٹی کا برتن رکھ کر کے اس کے سامنے سامان رنج و علم، ایسے سامان جس سے وہ بندہ خوف کھاتا ہو، اس کو رنج ہوتا ہو دیکھ کر کے، سامان رنج و علم رکھ کر کے چراغ ایک روشن کرتے ہیں، اور وہ بھیٹ جو اس کو کیا نام ہے، یہ جو بد ارواحوں کو انہوں نے کیا نام ہے تسخیر کیا ہوا ہے، ان کے ہمزاد کو، ان کو بھیٹ پھر سے چڑھا کر کے ان کو ان کے کام پر لگا کر کے ایک میعاد متعین کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ آدمی کو فلا تاریخ تک کے ہلاک ہونا ہے، یا اس کو اس طرح کی شدید بیماری لگے تو اس میں 3 دن 5 دن 7 دن، جس کو آپ باندھ چلانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان شیاطین کی، یا جس کو انہوں نے مسخر کیا، نیا بھیٹ چڑھا کر کے اس کی چوکی اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور اس بد روح کے ہمزاد کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، چوکی چلاتے ہیں، ٹھیکری پر پتلا وغیرہ سامان جیسا نے بیان کیا وہ بیٹھا کر کے ایک پورا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے اگر جادو کسی پر کیا گیا ہے تو اس کے جسم پر کیا بد اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ سماعت کریں۔ اگر یہ علامت کسی کو ظاہر ہو تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس طرح کا یہ جادو ہمارے پر کیا گیا ہے۔ اس طرح کے جادو کرنے والے جس پر جو اس کا شکار آتا ہے، اس کے پورے بدن میں، پورے جسم میں درد ہوتا ہے، دل اس کا گھبراتا ہے، اس کے بلڈ پریشر ہائی ہونے کا چانس رہتا ہے، کلیجہ بھاری بھاری رہتا ہے، منہ، پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے اس کے خون آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، یا جسم کے کپڑے پر خون کے چھینٹے دھبے نظر آتے ہیں، یا کبھی کبھی اس کے مکان میں بھی خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، اور اس کا بدن جو ہر وقت گرمی کی شدت سے تپتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور جیوں جیوں اس کا دن، اس پہ جو میعاد انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے کہ 5 دن 7 دن جو بھی، اس میعاد کے اندر اگر اس کا علاج نہ کر لیا گیا تو اللہ ہی خیر فرمائے ایسے مریض کے اوپر، چونکہ وہ آدمی جو ہے، چونکہ یہ سامان اس ہلاکت کا جو جادو کر کے اس پہ بھیجا گیا ہے، وہ اپنا کام کر جاتا ہے اور مریض جو اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کے جادوی امراض اور حملوں سے، جادو ٹونا کی چوکی اور بندش اور ہر طرح کے ان کے بان سے ہم سب کو اپنے حبیب کے طفیل حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔